بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف سیکس آن لائن اسپورٹس پروگرام جماعت ششم سیکشن اے اینڈ بی۔ پیارے بچوں، راؤنڈ 2 ویک 12 ان لیکچر نمبر 4۔ ٹیکسٹ بک ہے ہمارے پاس سریر خامہ، اور سریر خامہ کے صفحہ نمبر 67 سے 70 پر موجود سبق کا نام اڑنے کا خواب۔ مصنف ہے غلام حسین میمن۔ غلام حسین میمن جو 1936 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1985 میں ہوئی۔ سبق کے مختصر تعارف کی طرف دیکھیں تو سبق انسان کے اڑنے کی ابتدائی جستجو اور ترقی کے بارے میں ہے۔ ہوائی سفر کن ارتقائی مراحل سے گزر کر ہوائی جہاز تک پہنچا۔ تو آئیے بچوں، آغاز کرتے ہیں اڑنے کے خواب کا۔ پڑھائی و تبادلہ خیال کی طرف دیکھیں گے تو انسان کی ترقی، ہوائی سفر کن ارتقائی مراحل سے گزر کر ہوائی جہاز تک پہنچا۔ خلا شروع ہی سے انسان کے لیے حیرت و جستجو کا پیش خیمہ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح شروع کے انسان کے دلوں میں بھی پرندوں کی طرح خلا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ مختلف انداز میں اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ ابتدا میں گیس بھرے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس خواہش نے اور بھی شدت اختیار کر لی، اور یہ مشاہدہ کرنے والے دو بھائی مونٹی گوفر برادران تھے۔ یہ سردیوں کی شام کا ذکر ہے کہ مونٹی گوفر برادران نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے کے فوراً بعد ہوا میں اڑنے لگا ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کاغذ کے اوپر اٹھنے کی وجہ گرم ہوا ہے، جو کہ ایک گیس ہے۔ انہوں نے سوچا اگر اس گیس کو تھیلے میں بھر کر اسے آگ لگا دی جائے تو وہ تھیلا بھی ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ سوچ کر اسی رات دونوں بھائیوں نے اس کا تجربہ کیا، جو کہ ناکام رہا۔ دوبارہ تجربے کے دوران انہوں نے تھیلے کی دم سے جلتا ہوا دیا باندھ دیا، جس سے تھیلا چھت تک جا پہنچا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تھیلا دھوئیں کی وجہ سے نہیں بلکہ گیس کی وجہ سے اوپر اٹھتا ہے۔ غبارے کے اس ابتدائی تجربے کے بعد انہوں نے 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریخ ساز پرواز کا بڑا تجربہ کیا۔ پیرس کے قریب اڑائے گئے اس غبارے کا قطر 70 فٹ تھا اور 700 فٹ کی بلندی تک پہنچا، اور 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد زمین پر آ گرا۔ چند ماہ بعد جوزف نے 19 ستمبر 1783 کو ایک غبارہ ورسیل کے مقام سے اڑایا۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا مسافر بردار غبارہ تھا، جس میں ایک ٹوکرا لٹکایا گیا تھا، اور اس ٹوکرے میں ایک بھیڑ، ایک مرغا اور ایک بطخ تھی۔ یہ تینوں جانور دنیا کے پہلے ہوا باز کہے جا سکتے ہیں۔ یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور 8 منٹ فضا میں رہنے کے بعد 2 میل دور جا گرا۔ بعد میں غبارے نے کافی ترقی کی۔ پروفیسر چارلس نے ریشمی کپڑے کے تھیلے کو ربڑ اور تارپین کے تیل سے وارنش کرانے کے بعد ہائیڈروجن گیس بھر کر ہوا میں اڑانے کے کافی کامیاب تجربے کیے۔ پروفیسر چارلس نے 1 دسمبر 1783 کو تاریخ انسانی کا ایک اور حیرت انگیز تجربہ کیا، اور وہ تجربہ غبارے کے ذریعے انسان کی آسمان پر پرواز تھی۔ غبارے میں بیٹھ کر پروفیسر چارلس 2 گھنٹے تک اڑتے رہے۔ انہی غباروں سے ہوائی ڈاک کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ جستجو کا سفر مزید آگے بڑھا۔ انسان نے زمین سے پہلی بار بلند ہونے کا کام غبارے سے لیا، مگر ابھی یہ خواہش باقی تھی کہ پرواز کرنے کے دوران آزادانہ حرکت ممکن ہو۔ سر جارج کیلی نے گلائڈر کا نظریہ پیش کیا۔ پروفیسر جب 10 سال کے تھے تو غبارے میں بیٹھ کر پروفیسر چارلس کے ساتھ 2 گھنٹے ہوا میں گھوم کر آ چکے تھے۔ عملی زندگی میں آتے ہی انہوں نے پتنگ کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس زاویے کو دریافت کیا جو ہوا اور پتنگ کے درمیان بنتا ہے۔ 1809 میں سر جارج کیلی نے ایک بڑا گلائڈر بنایا اور ٹیسٹ کیا۔ اتفاق سے یہ گلائڈر حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مزید کوششیں جاری رکھی۔ اب انہوں نے ایک اور محفوظ گلائڈر بنایا۔
ایک آدمی والا جہاز تقریباً 500 گز تک اڑا اور پھر جھٹکے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ کوچ مین مٹی سے اٹھا اور گھر جھاڑ کر اپنے مالک سے بولا، مہربانی کیجیے سر، میں آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے گاڑی چلانے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے یا گاڑی اڑانے کے لیے؟ 1757 میں سر جارج کیلی کے انتقال کے بعد انسان بردار گلائیڈر پر تجربات جاری رہے۔ جرمن انجینئر اوٹو نے 1891 سے 1896 کے درمیان 750 فٹ تک جانے والے گلائیڈر بنائے۔ اگست 1996 میں ان کا گلائیڈر موسم کی خرابی کے باعث گر پڑا اور وہ حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ امریکی سول انجینئر اوکیٹو نے بھی اوٹو کے کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے پائلٹوں کی مدد سے تجربات کیے۔ 1996 اور 97 کے دوران ان کے پائلٹوں نے مشیگن جھیل کے ساحلوں پر 1000 سے زائد پروازیں کی۔ اوٹو اور اوکیٹو کی انہی کوششوں کی بدولت رائٹ برادران کو جہاز بنانے کا خیال سوچا۔ ہوائی جہاز بن جانے کے بعد گلائیڈر میں لوگوں کی دلچسپیاں کم ہو گئیں۔ بچوں، یہاں پہ تو سبق کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حاشیے کی معلومات، صفحہ نمبر 67 سے 70 کے صفحات کے درمیان حاشیے کی معلومات آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کریں گی۔ سبق میں دی گئی معلومات کی روشنی میں ایک پیراگراف تحریر کریں کہ اڑنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے پہلا طریقہ کون سا ایجاد کیا۔ آئیے بچوں دیکھتے ہیں۔ انسان کے دل میں پرندوں کی طرح خلا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور مختلف انداز میں اس پر غور ہونے لگا۔ مونٹیگوفر برادران کے تجربے پر ایک تھیلے کی دم پر دیا باندھ کر چھت تک پہنچایا گیا۔ تھیلے کے تجربے کے بعد 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریخ ساز پرواز کا بڑا تجربہ ہوا۔ یہ غبارہ 700 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ 19 ستمبر 1783 میں ایک اور غبارہ ورسیلز کے مقام سے اڑایا گیا۔ اسے تاریخ انسانی کا پہلا مسافر بردار غبارہ کہا جاتا ہے۔ یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ پروفیسر چارلس نے 1 دسمبر 1783 کو تاریخ انسانی کا ایک اور حیرت انگیز تجربہ کیا جو غبارے کے ذریعے آسمان پر پرواز دی۔ سر جارج کیلی نے گلائیڈر کا نظریہ پیش کیا۔ جرمن انجینئر اوٹو نے 1891 سے 1896 کے درمیان 750 فٹ تک جانے والے گلائیڈر بنائے۔ مونٹیگوفر برادران کے غبارے کا تجربہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ مونٹیگوفر برادران تعلیم سے فراغت کے بعد دونوں بھائی والد کے ساتھ ان کی کاغذ کی فیکٹری میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے کے بعد ہوا میں اڑنے لگا ہے۔ اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ کاغذ کے اوپر اٹھنے کی وجہ گرم ہوا ہے جو کہ گیس ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس گیس کو تھیلے میں بھر کر اسے آگ لگا دی جائے تو وہ تھیلا بھی ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ سوچ کر دونوں نے اس کا تجربہ کیا جو کہ ناکام رہا۔ دوسرے تجربے میں تھیلے کی دم سے جلتا ہوا دیا باندھ دیا جس سے تھیلا چھت پر پہنچ گیا۔ 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریخ ساز پرواز کا بڑا تجربہ ہوا۔ یہ 2 میل کا سفر کرنے کے بعد زمین پر آ گرا۔ 19 ستمبر 1783 کو جوزف نے ایک غبارہ ورسیل کے مقام سے اڑایا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا مسافر بردار غبارہ تھا۔ یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ تخلیقی لکھائی، خطوط نگاری۔ تخلیقی لکھائی میں ہمارے پاس آج موضوع ہے خطوط نگاری۔ اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 35۔ آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کیا ہے۔ اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیں اور اپنے علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیجیے۔
پیارے بچوں، پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدیر کون ہوتا ہے۔ اخبار کا ایڈیٹر، اخبار کا ناظم، منتظم، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک خط لکھنا ہے اور اس کا موضوع گفتگو کیا ہوگا کہ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اور آپ کو تشویش لاحق ہے۔ خط لکھنے کے لیے اہم نکات کو دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مقام، روانگی، تاریخ، القاب و آداب، نفس مضمون، اختتام اور مکتوب نگار کا نام۔ ان اہم نکات کو ہم استعمال کیسے کریں گے؟ اہم نکات کا استعمال ایسے ہوگا: از کمرہ امتحان، راولپنڈی، موجودہ ڈیٹ، جس تاریخ کو آپ یہ خط لکھیں گے اس دن کی تاریخ لگائیں گے، 11 اگست 2020۔ القاب و آداب میں دیکھیں گے، القاب و آداب میں ہے محترم مدیر صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے پاس نفس مضمون کے لیے جگہ خالی ہے۔ نفس مضمون کو ہم 3 پیراگراف کی مدد سے مکمل کریں گے۔ اختتام کے لیے ہم جائیں گے شکریہ، آپ کا خیر خواہ، اور مکتوب نگار کا نام کی جگہ پہ ہم الف، ب اور جیم لکھیں گے۔ نفس مضمون کے 3 پیراگراف کیا ہوں گے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا پیراگراف، علاقے میں واردات۔ دوسرا پیراگراف، علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش، علاقے کی جو واردات ہو رہی ہیں ان واردات کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش بڑھ رہی ہے۔ اور تیسرا پیراگراف، بچاؤ کے اقدامات، آپ نے بتانا ہے کہ ان وارداتوں سے کیسے ممکنہ حد تک بچا جا سکتا ہے۔ ان تینوں پیراگراف کی مدد سے آپ کا ایک مکمل خط لکھا جا سکے گا۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ویکلی اسائنمنٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔